اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان حجت الاسلام جناب مولانا کلب صادق خان صاحب، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آخری ماہ شعبان المعظم کے کچھ ایام رہ گئے ہیں، اس میں ہم جتنی تیاری کر لیں ماہ مبارک رمضان کے وہ بہتر ہے ہمارے لیے۔ یقیناً ہم اس ماہ جو کہ عظیم ترین عیدوں میں سے ایک عید حضرت ولی عصر امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت باسعادت تھی، اس کی خوشیاں منا رہے ہیں اب تک، اور انشاءاللہ ان کے ظہور تک اس کے بعد بھی یہ خوشیاں مناتے رہیں گے۔ لیکن میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے۔ جتنے سوالات، جتنے مسائل آپ کے اس ماہ کے متعلق ہیں وہ ہم تک پہنچا دیجئے، تاکہ بعد میں کسی کو زحمت نہ ہو، جوابات سے ہم سب مستفیض ہو کے ماہ مبارک کی عبادات میں منہمک ہو جائیں اور اچھی طرح سے عبادت کر سکیں۔ آئیے اسی کے ساتھ آقا کا استقبال کرتے ہیں۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر؟ الحمدللہ۔ اگر اجازت ہو آقا تو ہم شروع کریں۔ بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میں دہرادون سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ رمضان میں جو ہمارے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو اس کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اگلے سال رمضان پھر ہمیں جیسا نہیں ہوتا ہے، جیسے عمردار ہو جاتے ہیں، کمزوری آ جاتی ہے، تو کیا اس کو پھر دوبارے میں دینا ہے یا پھر روزہ کیسے رکھا جائے؟ مطلب روزہ رکھنا ہے اس کا، لیکن اب انسان یہ ہے کہ 40-50 سال عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو کمزوری آتی ہے تو رہ نہیں سکتے۔ میرے نا ایک ہاتھ میں نس میں درد ہے، لیکن ابھی ایک روزہ رکھا تھا، میری بہت طبیعت خراب ہوئی، میرا ہاتھ چلنا رک گیا، ٹھنڈا ہو گیا ہاتھ بالکل۔ تو آپ ہی بتائیے کہ ہمیں رمضان کے روزے کیسے رکھ سکتے ہیں، تو جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس کا بھی جواب مجھے کل ہی دینا ہے، کیونکہ روزہ آنے والے مہربانی کر کے۔ اور میرے پڑوس والے نے پوچھا ہے کہ وہ یہ تو راشن کھاتے ہیں نا، تو اس کے حساب سے میرے کو کیا دینا پڑے گا ان کو، یہ بھی پوچھا ہے انہوں نے۔ اور ایک لیڈیز نے پوچھا ہے کرسی کے دیکھ کے نماز پڑھنے سے اس کا نماز پڑھنے کا جائز ہے، یہ بھی سب پوچھا ہے۔ اور ایک نے پوچھا ہے کہ وہ امام جعفر طیار کی نماز پڑھتی ہے، دیکھ کر پڑھتی ہے گزرے کے، تو اس کا نماز بھی ہو جائے گا، یہ پوچھا ہے۔ اور میرا ایک سوال ہے، اچھا خدا حافظ، مہربانی کر کے اسی کل شکر کو میرا جواب دیے گئے، بہت بہت مہربانی ہوگی۔ اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ میرے ہاتھ میں پیر میں پورا درد ہوتا ہے، میں روزہ رکھ سکتی ہوں، اور جو روزے ان کا میٹ میں اس سال دیں گی تو اگلے رمضان سے پہلے اس کا میٹ دینا پڑے گا، اور میں دیکھ سکتی ہوں، دیکھوں گی تو مطلب میرا ہاتھ خراب ہونے کے ڈر ہے۔ آگے ضرور بتائیے سلام صاحب، شکریہ، خدا حافظ۔ میں ایک بار پھر ناظرین کرام سے گزارش کروں گا کہ جو سوالات آپ کے ہو پہلے ذہن میں آپ اس کو تیار کر لیجئے، پھر ایک کاغذ پہ قلم سے لکھ لیجئے، کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ اپنے خیالات کا اظہار آپ کر دیجئے، اور جب آپ ٹیلی فون کریں اسی کو پڑھ دیجئے، تاکہ وقت بھی ضائع نہ ہو اور سوالات زیادہ ہم لے سکیں۔ معذرت کے ساتھ یہ میں عرض کر رہا ہوں، بار بار میں یہ عرض کرتا ہوں، لیکن اس پہ ضرور غور کریں، مختصر وقت میں زیادہ اپنے سوالات درج کرائیے انشاءاللہ، تاکہ ہم زیادہ سوالات لے سکیں۔ بہرحال جو سوالات ان کے سمجھ میں آئے مجھے وہ میں مختصر کر دوں کہ یہ ماہ مبارک رمضان میں پچھلے سال بیمار تھیں، کچھ روزے قضا ہو گئے، اب تک یہ صحت ان کو نہیں ملی بقول ان کے، اور ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے، فدیہ دینا یا کفارہ؟ دیکھیے، اس صورت میں اگر ماہ مبارک رمضان کے روزے قضا ہو گئے ہیں اور دوسرے رمضان تک جیسے ابھی ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان المبارک، تو اس میں یہ ہے کہ اگر صحت اسی طرح سے ہے، یعنی بہتر نہیں ہوئی ہے، تو صرف فدیہ دینا ہے۔ لیکن اگر درمیان میں کچھ مہینے ایسے تھے کہ وہ روزے رکھ سکتی تھیں اور روزہ نہیں رکھا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ قضا بھی واجب تھی اور فدیہ بھی دینا تھا، دونوں چیزیں تھیں۔ جی ہاں۔ اور ان کا فدیہ جو ہے وہ اگر صرف فدیہ ہے تو 750 گرام 750 گرام ہے، 750 گرام گندم گیہوں، جو
یا روٹی 750 گرام دینا ہے ایک روزے کے بدلے میں. جی ہاں. اور جو دوسرا سوال تھا ان کا وہ اس سلسلے میں کہ یہ بحالت مجبوری بیٹھ کے نماز پڑھتی، کوئی بھی نماز ہو، واجب ہو یا مستحب نماز، نفل ہو. جی کرسی پر بیٹھ کر جتنی، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جتنی انسان میں طاقت ہو جی اتنے جو ہے ارکان نماز بجا لے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے، یا یہ کہ کبھی یہ ہے کہ وہ رکوع نہیں کر سکتا لیکن سجدہ کر سکتا ہے. جی تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہ پوری نماز ہی وہ بیٹھ کر کے پڑھے، یا یہ کہ وہ قیام کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے پڑھے. اب رکوع و سجود کے لیے اگر مشکل ہے، پریشانی ہے، تب وہ کرسی پہ بیٹھ کر کے میز پر سجدہ کرے. یعنی اس کے لیے حکم یہی ہے کہ انسان میں جتنی طاقت ہے ارکان و افعال نماز کو صحیح صورت میں انجام دے سکے وہ انجام دے. تیسرا سوال یہ تھا کہ جعفر طیار کی نماز، مستحبی نمازیں جتنی بھی ہیں بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. میں ایک طالب علم ہوں. میرا سوال ہے، میں سب سے پہلے ترنم کے لیے دعا کروں گا. خدا آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھیں اور آغا جان کو بھی سلامت رکھیں. ہمارے جاوید صاحب کو بھی اور طالب علم اور آگے کی طرف ترقی عطا کرے. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں اور اس وقت میری مدرسے کی پڑھائی بھی جاری ہے. جیسے کہ میں نے ابھی 10 کا ایگزام دیا ہے اور ایگزام دینے کے بعد جو ہے میں نے ابھی آگے کا 11 12 بھی کرنے کا سوچا ہے. تو اس کے بعد میں نے سوچا ہے کہ اگر میں اسی مدرسے کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ختم ہونے کے بعد پھر اسے لا لے کر اگر میں پڑھنا چاہوں جو لائر کی پڑھائی جو ہے، تو اگر یہ صحیح ہے، کیونکہ جہاں تک میں نے سنا ہے کہ اس پڑھائی میں بہت سے جھوٹ وغیرہ بولنے پڑتے ہیں، تو اگر میں یہ پڑھائی کو لے کر چلوں تو کیا یہ صحیح ہے؟ آگا مجھے اس کا جواب دے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. ہر بزنس میں، ہر نوکری میں ایمانداری سے اگر انسان کرے، سچ بول کے، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر یہ وکالت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے. نہیں، جھوٹ نہ بولیں، اپنے اوپر ہے. انسان غلط کام نہ کرے، صحیح کام کرے، صحیح وکالت کرے، کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب، روزے کے چند احکام بیان فرمائے تاکہ مومنین کو فائدہ پہنچے. سوال نمبر 1، روزے کے احکام. روزہ کس پر ساکت ہے اور کس پر واجب ہے، اور خواتین پر روزہ کب ساکت ہوتا ہے. سوال نمبر 2، روزے کا کفارہ کس حالت میں ہوگا، فدیہ اور کفارے کا کیا فرق ہے. سوال نمبر 3، روزے دار کو حالت روزہ میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. سوال نمبر 4، وہ کون سے کام ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سوال نمبر 5، کیا روزے دار کا روزے کی حالت میں کرونا ویکسین لگانا کیسا، کیا لگایا جا سکتا ہے. جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا حافظ. جعفری صاحب کے 5 سوالات ہیں. میں دہرا نہیں رہا ہوں، آپ نے سن لیے. اگر چاہیے دوہرا دیجیے. پہلا سوال ان کا یہ کہ روزہ جو ہے کس پہ واجب ہے اور کس پہ واجب نہیں ہے. دیکھیے، جو اس کے لیے 8 شرطیں ہیں. جی. بالغ ہو، عاقل ہو، اور بے ہوش نہ ہو، اور روزہ رکھنا ضرر نہ ہو، یا یہ کہ بہت زیادہ مشقت کا باعث نہ ہو، اور عورت اگر ہے تو وہ حالت حیض اور نفاس میں نہ ہو، مسافر نہ ہو. یہ ساری چیزیں، یہ شرائط ہیں کہ روزہ اس صورت میں واجب ہوگا. یہ پہلا سوال ان کا تھا. دوسرا سوال یہ ہے، اسی میں ایک شق ہے کہ عورت پر روزہ کب. تنہا اگر دیکھتے ہیں عورت پر، اگر وہ ایام کی حالت میں ہے تو اس صورت میں اس پر روزہ واجب نہیں ہے، بعد میں وہ قضا کرے گی. یا یہ کہ ولادت کا وقت قریب ہے. بالکل ولادت کا وقت قریب ہے، جو روزہ رکھے گی تو بچے کے لیے ضرر ہے. اس صورت میں بھی اس پر روزہ واجب نہیں ہے. یا وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، دودھ پلا رہی، روزہ رکھے گی، دودھ کم ہو جائے گا. اس صورت میں بھی اس پر واجب نہیں ہے، لیکن بعد میں قضا اسے کرنا ہے. یہ چوتھا سوال ان کا جو ہے فدیہ اور کفارے کے سلسلے میں. ہاں، پوچھا ہے فدیہ اور کفارے میں فرق کیا ہے. کفارہ ایک طرح کا جرمانہ ہوتا ہے کہ انسان نے شریعت کی خلاف ورزی کی، جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا اس کے خلاف کام کیا ہے، تو وہاں پر کفارہ ہوتا ہے. مثال دے دوں، جیسے یہ ہے کہ انسان نے روزے میں عمدن کھا لیا ہے، پی لیا ہے، یا کوئی اور دوسرا کام کیا ہے، جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا، یا جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا ہے، تو اب اس صورت میں اس کی گردن پہ کفارہ آتا ہے.
وہ کفارہ کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرے، جو کہ زمانے میں نہیں ہے جی، یا یہ کہ پے در پے 2 مہینے روزہ رکھے، یا یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ ہے کفارہ. جی لیکن کبھی یہ بھی ہے کہ جس کو ہم فدیہ کہہ دیتے ہیں، جی در حقیقت وہ کفارہ ہے. جی مثال کے طور پہ ایک انسان ہے کہ رمضان میں بیمار تھا، جی لیکن رمضان کے بعد وہ صحت یاب ہو گیا، جی لیکن پھر بھی اس نے روزہ نہیں رکھا اور رمضان آ گیا، دوسرا رمضان آ گیا. تو اب اس صورت میں کیا ہے؟ اس کے اوپر جو ہے، اس کو عام طور پہ فدیہ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ کفارہ ہے. جی کفارہ اس کو کہتے ہیں، اور اس پر روزہ بھی ہے. بعد میں وہ روزہ رکھے، اور کفارہ کتنا ہے؟ وہی 750 گرام ہے. جی لیکن اس کو عام طور پہ لوگ فدیہ کہہ دیتے ہیں، جبکہ یہ کفارہ ہے. جی تو کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح کا جرمانہ ہے، جی. اور فدیہ جرمانہ نہیں ہے. جی مثال کے طور پر مرد یا عورت بوڑھے ہو گئے، جی بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، یا کوئی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، اور اس کی بیماری مسلسل ہے، برقرار ہے دوسرے رمضان تک. جی یا بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا جی کہ عورت حاملہ ہے، ولادت کا وقت قریب ہے، یا دودھ پلا رہی ہے، جی اور یہ سلسلہ اس کا برقرار رہے اور روزہ نہ رکھ سکے آنے والے رمضان تک، تو اس کو کیا ہے؟ فدیہ دینا ہے. جی اور یہ فدیہ 750 گرام ہے. دوبارہ عرض کر دوں، کفارہ ایک طرح کا جرمانہ ہے، فدیہ جو ہے اس کے عوض میں قرار پاتا ہے، روزے کے عوض میں قرار پاتا، اس کو فدیہ کہتے ہیں. روزے کی حالت میں جو کورونا کا ویکسین ہے یا اور کوئی بھی ویکسینیشن لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ کا کیا سوال ہے؟ مولانا صاحب اور جاوید بھائی، السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے سال مجھے کورونا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے تندرست ہونے میں 6 مہینہ لگ گیا. 6 مہینے کے بعد مجھے قوت محسوس ہوئی، لیکن اب روزہ رکھنے کی قوت مجھ میں نہیں ہے کہ میری عمر لگ بھگ 80 کے قریب پہنچ چکی ہے، اور اس کا کفارہ پچھلے روزوں کی قضا کا دینا ہوگا، اور اس سال بھی روزہ نہ رکھ سکوں تو فدیہ دینا ہوگا، اور پچھلے سال کا بھی فدیہ دینا ہوگا. کیا حکم ہے؟ مہربانی کر کے آپ اس کا جواب دیں. شکریہ. خدا حافظ. یہ آپ نے جواب دیا، لیکن پھر دوہرا دیجئے کہ یہ 80 سال کی تقریباً ماشاءاللہ خدا ان کو طول عمر صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور کووڈ ہو گیا تھا 6 مہینے، ظاہر ہے کہ اس میں تندرستی بحال ہونے میں ہوا، لیکن اتنی تندرستی نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکیں، تو انہوں نے روزے نہیں رکھے. ماہ مبارک رمضان پھر آمد ہے، تو پچھلے ماہ مبارک میں جو روزے ان کے قضا ہوئے ہیں اس کا فدیہ دینا ہے یا کفارہ؟ اور آئندہ اگر صحت ٹھیک نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے جاوید بھائی، اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے، اجازت دے تو میں عرض کر دوں. بسم اللہ. جی جاوید بھائی، یہاں پر 2 صورتیں ہیں. جی پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بڑھاپے کی وجہ سے مرد ہو یا عورت، اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہی ہو، محال ہو، ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بہت زیادہ مشقت کا باعث ہے، اس کو کہتے ہیں فوق العادہ مشقت کا باعث ہے. تو اب یہاں پر پہلی صورت میں جبکہ اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں ہے، یا کہہ لیے محال ہے، تو اس کے لیے فدیہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہے، اس صورت میں فدیہ ہے، وہی 750 گرام ہے، یہ ہے. اور بیمار کے لیے بھی یہی صورت حال ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں پاکستان سندھ جیکاباد سے بات کر رہا ہوں. میرا نام محبوب علی ہے. السلام علیکم. میں ون ٹی وی کا فین ہوں اور ون ٹی وی مجھے پسند ہے. میں اہل تشیع ہوں، اور جو ہے تو میرے گھر میں بے سکونی اور شیاطین کا ڈھیرا جمع ہوا ہے، اور جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہمارے کو رکاوٹ آتی ہے اور تکلیف ہو جاتی ہے. میں خود قرآن کو تلاوت کرتا ہوں تو موبائل کے ذریعے ہمارے کو تکلیف آتی ہے. اس کی وجہ اس کا علاج بتائیں. مہربانی. شکریہ. خدا حافظ. ہمارا پڑوسی ملک سے بھائی کا سوال ہے. ان کو وسوسہ ہے یہ یقیناً کہ یہ 5 وقت کی نماز ہی پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ اثرات ہیں شیطانی جو ان کو گھیرے رہتے ہیں.
اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں. یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس میں بھی رکاوٹ آتی ہے، جی جبکہ ممکن نہیں ہے. جی کہیں پہ بھی شیطانی ڈیرا ہو، شیطانی ڈیرا کیا نہیں، یہی جو برے جن ہوتے ہیں جی انہی کا ڈیرا ہوگا. قرآن کی تلاوت سے یہ بھاگتے ہیں. سورہ جن کی تلاوت کریں، جی انشاءاللہ جو بھی شیطانی ڈیرا ہوگا وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے. میں کندرکی سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بار ابھی پچھلے ہفتے یہ سوال آپ لوگوں کے ذریعے آیا تھا کہ باب الحوائج 3 ہے، ایک جناب عباس، ایک امام موسی کاظم. تیسرے کے میں جواب نہیں سن پائی کہ تیسرے باب الحوائج کون سے امام ہے. اچھا، خدا حافظ. یہ پچھلے ایپیسوڈ میں عرض کیا گیا تھا یہاں سے کہ حضرت علی اصغر ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام باب الحوائج ہیں. جی ان ہاں سے یہ رہ گیا تھا. آپ فرمائیے. جی ہاں جی ہاں، یہی ہے کہ ہمارے بعض علماء نے بھی بیان کیا ہے اور بعض مومنین کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ 3 ہے باب الحوائج. ایک امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جی دوسرے مولا ابو الفضل العباس ہیں، جی اور تیسرے جناب علی اصغر جی علیہ السلام ہیں. یہ جو بہن سوال کر رہی ہیں کہ یہ نہیں سن سکی تھیں، جی جناب علی اصغر علیہ السلام، یہ 3 باب الحوائج ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میں سماعت خان سے بات کر رہی ہوں، مدلے سے بات کر رہی ہوں. میرا شوہر گھر میں پیسے نہیں لا کے دیتا اور میرے بچوں پر مایا نہیں کرتا اور پوری کھاتا ہے. میں کیا کروں؟ یہ محترمہ فرما رہی ہیں کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ رحم نہیں کرتے، بچے پہ بھی رحم نہیں کرتے، ان کے ساتھ میں بھی اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں اور تمباکو نوشی کرتے ہیں. اس سلسلے میں یہ چاہتی ہیں کوئی آپ فرما دیجیے. اس کے لیے ایک وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جی سورہ ممتحنہ کی جی 7ویں آیت کی تلاوت کریں جی اور خدا کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی یہ مشکل دور ہوگی. انشاءاللہ. اگلا سوال. جی السلام علیکم جاوید بھائی محمد صاحب، میں محمد بہلون دہلی سے. جی جاوید بھائی، میرا ایک سوال ہے، اگر اس کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. جی میرا سوال یہ ہے جاوید بھائی کہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری السلام اور امام مہدی علیہ السلام، ان سب کی جو پیدائش تھی سب کی، یہ مدینہ شریف میں ہوئی تھی یا سمرہ میں ہوئی تھی؟ اگر اس کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. 3 ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، ان کی ولادت کہاں ہوئی تھی؟ جی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ولادت مدینہ ہی میں ہوئی تھی، جی لیکن امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت سامرہ میں ہوئی تھی. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. میرا ایک دوست ہے دکاندار، وہ کہتا ہے، میرا مسئلہ تھوڑا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے کسٹمر ہے، ہمارے گاہک ہے نا، جو وہ ہم سے ادھار لیتے ہیں، یعنی کہ 6 مہینے کے بعد پیسے دیتے ہیں، اور کچھ ایسے کسٹمر ہیں جو 1 سال کے بعد پیسے دیتے ہیں، سال پورا سودا لیتے ہیں، سامان لیتے ہیں، سبزی وغیرہ کوئی چیز بھی شاپ سے، دکان سے کوئی چیز بھی لیتے ہیں. گاؤں میں چھوٹی موٹی دکان ہے، یعنی کہ گھی لے گئے، سبزی لے گئے، یا کوئی چیز اور صابن وغیرہ جو بھی وہ لے گئے. تو وہ جو ایسے کسٹمر ہیں کچھ، وہ نا 1 سال کے بعد پیسے دیتے ہیں، کچھ 6 ماہ کے بعد پیسے دیتے ہیں. اور ان کو ہم اگر یہ گھی ہے نا 100 روپے کا، تو 110 روپے ہم کا لگاتے ہیں، لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کو بھی بتایا ہوا ہے کہ بھئی ہم یہ دھار لیتے ہیں تو دھار کا یہ تھوڑا سا ریٹ ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ بتا دیں کہ وہ اگر ہم نے بتایا ہوا ہے ان لوگوں کو جو لے کے جاتے ہیں، 3-4 جو گاہک ہے نا لے کے جاتے ہیں، ان کو بتایا بھی ہم دھار کا یہ ریٹ لگاتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ پوچھتا تھا، یہ بتا دیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ یا غلط ہے، یا اس کی تھوڑی تفصیل بتا دیں کہ ہم ان کے ساتھ کیسے پیش آئیں یا کیسے ڈیل کریں، کیسے ان کو، یا کتنے پیسے لگائیں یا نہ لگائیں یا کیا کریں. تو یہ سوال ہے میرا. سوال یہ ہے کہ کچھ دکان کے گراہک ایسے ہیں کہ جو 6 مہینے سال بھر بعد پیسہ دیتے ہیں. تو پہلے شرط یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر 100 روپے کا سامان لیں تو ہم 110 روپے لیں گے. تو کیا یہ بیاض ہے یا یہ جائز ہے؟ نہیں، بیاض نہیں ہے، یہ جائز ہے. جائز ہے. جی یہ جائز ہے جی، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم. میں بھاؤ سے بولتا ہوں. میرا نام شابان بھائی ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ جو ٹی وی میں لائیو نماز آتی ہے جمعہ کے دن، تو اس کے ٹی وی سے ہم جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور نیت کیا کرنے کی، وہ ذرا مولانا صاحب اور آپ مجھے بتائیے.
بھائی کا سوال یہ جو ٹی وی پہ نماز بتائی جاتی جمعے کی، تو کیا یہ اس میں جماعت کی نماز کی نیت قائم کر کے جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے فقہ جعفری کے لیے یہ ہے کہ باقاعدہ صفوں کا اتصال ہو تب نماز ہو سکتی ہے. آواز سن کر کے صوت پر ہمارے یہاں نہیں ہے، نماز نہیں ہو سکتی ہے. نماز جمعہ یہ ٹی وی سے لائیو دیکھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جناب مولانا صاحب اور دیوید بھائی، میرا نام ارشد حسین حاکم اللہ سے میں بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لڑکی عطا کی، مجھے خوشی ہو گئی کہ میں بھی کسی کا باپ بن گیا، مگر اس بات کا دکھ ضرور ہے کہ میری بیٹی کو ایک آنکھ کم کھلتی ہے. مجھے کوئی دعا بتائے جس کی وجہ سے میری تمام پریشانی دور ہو جائیں گی. اللہ حافظ. اللہ نے بیٹی کی شکل میں رحمت نازل فرمائی ان کے اوپر. اللہ طول عمر عطا کرے. بے شک جی. تو ان کی کچھ پریشانیاں ہیں جو اس کے لیے جی ہاں، انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ تھوڑی سی آنکھ میں مشکل ہے جی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ قاف کی 21ویں اور 22ویں آیت جی صبح میں نماز صبح کے بعد پڑھ کر کے اس کی آنکھ پر دم کریں، یا کسی بھی آنکھ میں کوئی بھی روشنی کم ہو رہی ہے یا دھندلا دکھ رہا ہے یا یہ کہ کوئی بھی بیماری ہے جی آنکھ کی، اس کے لیے یہ دونوں آیتیں مؤثر ہیں. نماز صبح کے بعد سورہ قاف کی 21ویں اور 22ویں آیت ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. سلام مولانا صاحب اور جاوید بھائی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں جنت اور جہنم کا ذکر آیا ہے. جہاں جنت کا ذکر آیا ہے وہاں جنت کے لیے دعا کرنا ہے، اور جہاں جہنم کا ذکر آیا ہے وہاں جہنم سے بچنے کی دعا کرنا چاہیے. تو کس طرح سے دعا کی جائے؟ جنت کا ذکر آیا تو وہیں پر دعا کرے یا پھر آیت پوری ہونے پر اور پھر بسم اللہ پڑھ کر تلاوت جاری رکھے؟ کیا کرے آپ بتائیں. جنت کی دعا کس طرح کی جائے اور جہنم سے بچنے کے لیے کس طرح دعا کی جائے؟ مولانا صاحب آپ دعا کر کے بتائیں گے تو بہت بہتر ہوگا. والسلام. قرآن میں 2 طرح سے ذکر ہے، رحمت یا عذاب. جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے. تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جب جنت کی آیتوں کی تلاوت کریں کہ جس کے اندر جنت کا تذکرہ ہے، نہروں کا تذکرہ، سلسفیل وغیرہ وغیرہ، تو بہن کا سوال یہ ہے کہ آیت مکمل ہو جائے. ہاں آیت مکمل ہو جانے دیں. مکمل ہونے کے بعد جنت کے سلسلے میں دعا کریں، گڑ گڑائیں. اور جہاں پر جہنم کی آیتیں ہیں اور جہنم کا تذکرہ ہے وہاں پہ بھی روئیں، اشک بار ہوں، خدا کی بارگاہ میں مانگیں، طلب کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت میں اللہ تعالی ہمیں مقام عطا کرے، جوار معصومین عطا کرے. اس طرح کی دعائیں کریں اور کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ رک کر کے اگر درمیان میں وہ دعا کر رہے ہیں اور پھر سے بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک آیت کی تلاوت کی اس کے بعد پھر آیات کی تلاوت کریں، اور اگر بسم اللہ کہہ بھی دیا ہے تو کوئی سونے پہ سہاگا ہے. جی ہاں بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر سجدہ کالا ہو کیا اس پر نماز آئے گا یا نہیں؟ سجدگاہ پہ اگر کالا ہو جائے، ایک تو ہوتا ہے کہ وہ اس کا قدرتی رنگ اس طرح سے ہو جاتا ہے، اور اگر میل اس پر ہو جائے، دونوں کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے اگر قدرتی رنگ ہو گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر سجدہ کرتے کرتے اس کے اوپر میل جم گیا ہے تو اس میل کا ہٹانا ضروری ہے، ورنہ سجدہ کرنے میں اشکال ہے. کیونکہ سجدہ گاہ پہ ہم جو سجدہ کر رہے ہیں گویا خاک پہ سجدہ کر رہے ہیں. جب اس کے اوپر میل آ جائے گا تو گویا ہم میل پہ سجدہ کر رہے ہیں، تو نماز صحیح نہیں ہوگی، سجدہ صحیح نہیں ہوگا. لہٰذا جب میل زیادہ آ جائے تو اسے صاف کر دینا چاہیے، ریگمال سے صاف کر دیں. جی ہاں جی ہاں. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. چند مختصر سوال ہیں آقا کے خدمت میں اور چینل اراکین کے خدمت میں. جاوید بھائی علی جاوید زیدی صاحب کی اور حجت الاسلام کے خدمت میں بہت بہت سلام. 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال ہے معلومات میں اضافے کے لیے اور مومنین کو بھی فائدہ پہنچے کہ ووٹ اور بیعت میں کیا فرق ہے. سوال نمبر 2، کیا اسلام میں جمہوریت ہے، عوامی حکومت، الیکشن سلیکشن وغیرہ؟ سوال نمبر 3، شہادت اور شہید میں کیا فرق ہے؟ جواب عنایت فرمائیں. شکریہ. خدا حافظ. ان کے 3 سوالات ہیں کہ ووٹ جو الیکشن میں ووٹنگ ہم کرتے ہیں، ووٹ اور بیعت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے ووٹ اور بیعت میں کہیں کہیں پہ دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ایک معمولی فرق ہے. ووٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں، جس کو انتخاب کرتے ہیں،
تو اس کو کیا ہم گویا ایک طرح کا منصب عطا کرتے ہیں، جی مقام عطا کرتے ہیں. اور یہاں پر یہ ہے کہ جس کو ہم نے منصب عطا کیا، مقام عطا کیا ہے کسی کام کے لیے، وہ ایک کام کو انجام دے گا، گویا اس کو کام انجام دینے کے لیے جو لوگ ووٹ دے رہے ہیں اس کو وکیل بنا رہے ہیں کہ اس کام کو انجام دے. یہ ووٹ میں ہوتا ہے. اور جو ووٹ دینے والے ہیں، جس کو ووٹ دیا ہے اس کو معزول بھی کر سکتے ہیں. یہ ووٹ ہے. ہمارے یہاں سسٹم نہیں ہے سر. لیکن بیعت یہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، تو اب جب بیعت کر لی ہے تو اس کی اطاعت کریں گے، جو وہ حکم دے گا اسے بجا لائیں گے اور اس کی حمایت بھی کریں گے، اور اس کی طرف اس سے جو شرطیں ہیں اس کو بھی ہم انجام دیں گے. یہ بیعت ہے. اور بیعت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بیعت عقد لازم ہے. اگر کسی کی بیعت کر لی ہے تو اب یہاں پر اس کو ہم معزول نہیں کر سکتے، اس کی بیعت سے نہیں نکل سکتے ہیں، مگر یہ کہ جس کی بیعت کی ہے وہ خود جو ہے اپنی بیعت کو اٹھا لے. یہ ہے بیعت. اور یہ ہے ووٹ. ووٹ میں یہ ہے کہ منصب عطا کیا ہے اور یہاں پہ معزول کر سکتے ہیں، لیکن بیعت میں جس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اس کی بیعت سے نہ نکل سکتے ہیں نہ اسے معزول کر سکتے ہیں. مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں بیعت صرف معصوم ہی کی ہو سکتی ہے. صرف معصوم کی ہو. غیر معصوم کی بیعت ہم نہیں کر سکتے ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ شہید اور شہادت میں کیا فرق؟ شہید و شہادت میں دیکھیے، اگر شہید و شہادت لغوی اعتبار سے دیکھیں گے تو لغوی اعتبار سے شہید کے معنی یعنی گواہی دینے والے کے، جو حاضر ہو اسے شہید کہتے ہیں. اور اللہ کا بھی لقب ہے شہید. اللہ ہے بالذات شہید، یعنی ہر چیز پر شاہد ہے. اللہ کے بعد انبیاء ہے، ملائکہ ہے، ائمہ ہے. دوسرے کا یہ لقب نہیں ہو سکتا صحیح معنوں میں کہ کوئی شہید بنے، گواہ کے معنی میں ہے. اور جب یہ معنی لیں گے لغوی معنی تو اب شہادت کے بھی معنی یہی ہو جائیں گے، یعنی گواہی دینا ہے یا گواہ ہونا ہے. یہ ہے. لیکن اگر شہید و شہادت لیتے ہیں جو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے جس نے اپنی جان دے دی ہے اس کو شہید کہتے ہیں. اور یہ شہادت جو کہا ہے، جو شہید ہوا، قتل ہوا ہے، اس کو شہادت کہتے ہیں. کوئی وہ نہیں، اسلام میں ہے، جمہوریت کا نظام ہے، کوئی اس کے اسلام اس کا مخالف نہیں ہے. جو انتخابات ہوتے ہیں، انتخاب کا مطلب ہی یہی ہے کہ جمہوریت ہے، ہر ایک اپنی مرضی سے منتخب کر رہا ہے. جی ہاں، بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. میرا ایک سوال یہ ہے، حرام میوزک کون سا ہے اور حلال میوزک کون سا ہے؟ پلیز جواب عنایت فرمائیے. سلام، شکریہ، خدا حافظ. میوزک جو ہے وہ آج کافی چرچے میں ہے ہمارے، خاص طور سے ہمارے درمیان. یہ میوزک کون سی جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے؟ دیکھیے، میوزک کے لیے تو تفصیلی جواب ہے، لیکن یہ کہ وہ میوزک جس سے انسان مست ہو جائے، یا یہ کہ وہ میوزک جو دنیاوی جو لہو لعب میں استعمال ہوتے ہیں، وہ میوزک بھی حرام ہے. جیسا کہ بھی بعض موقعوں پہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو دنیاوی لہو لعب میں میوزک استعمال ہو رہے ہیں اس کو جو ہے قصیدوں میں بھی لے آ رہے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے. لیکن وہ میوزک جو یوں عام طور پہ نارمل ہے اور انسان کو اپنے آپ سے باہر نہیں کرتا، یعنی بے خود نہیں کر رہا ہے، تو اس طرح کا میوزک جائز ہے، کوئی مذاق نہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. شبیر علی جعفری، بلارپور، مہاراشٹر سے. میرا سوال یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو جو عریضہ لکھنے کی روایت ہے، ہم بہت بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، تو یہ کیا قرآن سے منسوب ہے یا یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ بعض وقت کچھ جو دوسرے ہمارے فرقے ہیں وہ لوگ اس طریقے کو بدعت یا اس طرح سے بھی یہ بولتے ہیں، تو اس کے اوپر مولانا صاحب روشنی ڈالیں گے، اتنی گزارش ہے. السلام علیکم. دوسروں کو سے ہمارا کوئی مطلب نہیں، جو بدعت ہر چیز کو کہتے ہیں ان سے کوئی ہمارا مطلب نہیں. ہمارے مذہب میں عریضے کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے، عریضہ کے معنی یہ ہے کہ اپنی حاجتوں کو جو اللہ کی نگاہ میں وجیح ہیں، مقرب ہیں، قریب ہیں، اپنی حاجتوں کو کاغذ پر
رقعہ پر لکھ کر کے پیش کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عریضہ۔ جی، عریضہ کے معنی یہی ہے جی، کہ جس کو ہم بلند سمجھ رہے ہیں، جس کو اللہ کی بارگاہ میں مقرب سمجھ رہے ہیں، اس کی خدمت میں ہم یہ لکھتے ہیں، اپنی حاجتوں کو پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم یوں اپنی زبان سے دعا کرتے ہیں، اپنی حاجتوں کو طلب کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ کہ ہم کاغذ پہ لکھ کر کے بھیج رہے ہیں۔ جی، کبھی اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں، جی، معصومین کو وسیلہ قرار دے کر کے، جی، اور یہ بھی ہے، علماء کی سیرت رہی ہے، حکم بھی دیا ہے کہ کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے تو تم ائمہ معصومین کی خدمت میں عریضہ لکھو۔ مولا کائنات عریضہ لکھ کے مولا کائنات کی ذریعہ میں ڈالنے کا حکم دیا ہے علماء نے۔ جی، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام، امام حسین یا دوسرے ائمہ، یا یہ کہ علماء نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ کوئی مشکل پریشانی آ جائے، سخت مشکل میں گرفتار ہو جاؤ تو اپنے وقت کے امام کی خدمت میں عریضہ لکھو۔ اور اس کا جو سوال پوچھا ہے کہ قرآن سے، قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلے کے ذریعے سے پہنچو۔ تو وہ قرآن مجید سے وسیلہ ثابت ہے، تو یہاں پر ہم وسیلہ بناتے ہیں ان کو وسیلہ، اور خود ہم ان کی خدمت میں بھی اپنی حاجتوں کو پیش جو کرتے ہیں، تو اس کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے خدا کی بارگاہ میں ان ہستیوں کو وسیلہ بنایا ہے۔ لہٰذا یہ قرآن سے بھی جائز ہے، سنت میں بھی جائز ہے، کہیں سے کوئی بدعت، کوئی اشکال ہو اس کے اوپر نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا نام منیر خان جو راجستھان سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال ہے، آج کی رات میں ہمارے یہاں پر 2 رکعت فرض سے 2 رکعت نفل جماعت کے ساتھ پڑھتے، کیا یہ جائز ہے؟ کوئی بھی مستحب نماز نفل ہو یا مستحب نماز ہو کہ جماعت کے ساتھ صحیح ہے اسے پڑھنا؟ کوئی بھی نماز جو مستحب ہے، نفل کہیے، سنت کہیے، جو بھی کہیے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ کہ در حقیقت وہ واجب رہی ہو، بعد میں سنت ہو گئی، جس طرح سے اپنے یہاں ہے عیدین کی نماز، چونکہ امام کی موجودگی میں واجب ہے، جب حضرت حجت تشریف لائیں گے پھر واجب ہو جائے گی۔ غیبت میں مستحب ہے، ورنہ در حقیقت کیا ہے، یہ واجب ہے۔ لہٰذا صرف ہم ان 2 نمازوں کو جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نماز جو سنتی نماز ہے اس کو جماعت سے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں محمد رمضان کہہ رہا ہوں غازی آباد سے، سونی غازی آباد اتر پردیش۔ میں جناب سے یہ سوال تھا میرا کہ کیا شب برات میں رات جا کے عبادت کرنا ضروری ہے، شریعت میں ہے یا شریعت کے خلاف؟ ایسے تو کسی رات میں بھی جاگنا واجب نہیں ہے، لیکن ہم لیلۃ القدر میں جاگتے ہیں عبادت کے لیے بحکم خدا و بحکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے نیمہ شعبان میں ہم جاگتے ہیں بحکم رسول علیہ السلام۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، کچھ روایتوں میں اس طرح سے آیا ہے کہ انسان رات کو یوں نہیں جاگ سکتا ہے، مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو اب نیمہ شعبان میں بھی چونکہ جو اعمال ہیں، جو نمازیں ہیں، جو دعائیں ہیں، جب پڑھیں گے تو وہ رات پوری مکمل رات اسی عبادتوں میں گزرے گی، تو اس لحاظ سے جاگنے میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ جاگنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، چونکہ اس کے لیے روایتوں میں یہ کہا گیا ہے شب نیمہ شعبان شب قدر کے بعد ہے، کہ جس طرح سے شب قدر میں رزق و روزی اور عمر یعنی تقدیر لکھی جاتی ہے، اسی طرح سے اس نیمہ شعبان کے لیے بھی روایتوں میں آیا ہے۔ لہٰذا شب نیمہ شعبان میں ہم رات میں عبادت کریں، نیکی کریں، خیرات کریں، بہت اچھا ہے۔ ہاں، جو ان کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو نوجوان سڑکوں پہ سائیکلیں لے کے موٹر سائیکل لے کے گھومتے ہیں، وہ جائز نہیں، وہ جائز نہیں، بالکل نہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام فرحان مرزا ہے، ممبئی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، میری بیوی کیف شیعہ ہے، تو مجھے یہ جاننا ہے کہ اگر 15 شعبان کا روزہ رکھنا ہے، تو ہم نے ابھی حال ہی میں شادی کی ہے، تو مجھے پوچھنا ہے اگر اس کو روزہ رکھنا ہے تو کیا وہ رکھ سکتی ہے، کیا وہ جائز ہے؟ اس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ ان کی بیوی مذہب اثنا عشریہ یعنی مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہیں، 15 شعبان کا روزہ کیا رکھ سکتی ہیں؟ جی ہاں، رکھ سکتی ہے روزہ۔ جی دیکھیے، یہ 15 شعبان کا روزہ مستحب ہے، جی، ثواب ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔
हम कामिल बोल रहे हैं, कामिल हुसैन लखनऊ से। ये कहना ये था कि सूरह फातिहा में जैसे वो है कि फलाने इब्ने फलाने, तो उसमें सैयद और सरनेम रिजवी या जाफरी या काजमी कहना जरूरी है क्या कि नहीं है? यही सवाल है। आदाब। हमारे यहाँ जब हम मरहुमीन का फातिहा पढ़ते हैं तो उसमें हमारे यहाँ तरीक़ा ये है कि मरहूम का नाम, उसके वालिद का नाम, ये तो लेते ही लेते हैं, जबकि उलमा फरमाते हैं कि ये भी ज़रूरी नहीं है, आपकी नियत होनी चाहिए। तो क्या उसमें अगर जो उसका सरनेम लेना भी ज़रूरी है? नहीं, कुछ ज़रूरी नहीं है जी, बल्कि जो है भी जैसा कि आपने खुद ही फरमा दिया, नाम भी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ नीयत काफ़ी है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, सिर्फ नीयत कर लेंगे कि किसके लिए फातिहा पढ़ा है, बस काफ़ी है। चलते फिरते कभी ये होता है कि बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर कोई काम करते हैं, सोचते हैं कि ये अब हमारे मरहूम को पहुँचा, नहीं, चलते फिरते रास्ते में किसी ने आपसे मुतालबा किया, आपने महसूस किया हाँ ज़रूरतमंद है, अपने मरहूम की तरफ से नियत करके दे दिया, सदका दे दिया, खैरात दे दिया, किसी को लिबास पहना दिया, किसी के तालीम में मदद कर दी, इसका सवाब बहुत ज़्यादा मरहूमीन को पहुँचता, सिर्फ नियत काफ़ी है बस। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। इनका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैनब है। देखिए, मेरा सवाल ये है कि मैंने छोटा सा दुकान खोला है 7 महीनों से। कभी भी दुकान पे खोलती हूँ तो हमेशा लॉस हो, यानी जितना भी डालते हैं किधर जा रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और मेरी तबीयत, जैसे ही दुकान खोलती हूँ, दुकान पे रहती हूँ, हाथ पैर सुस्त, दुकान खोलने में भी इंटरेस्ट नहीं रहता। इसके बारे में कुछ बताइए, शुक्रिया। जो इनकी तबीयत ख़राब होती हो तो इस वजह से कि दुकान नहीं चल रही है। बिल्कुल। तो उलमाए करामिया फरमाते हैं, आप इसका जवाब मौसर तरीक़े से देंगे कि जिस कारोबार में भी हम दिलचस्पी रखते हैं पहले उसकी मालूमात हासिल करें और फिर जाए वक़ू जो हो वहाँ पर उस दुकान को खोलें ताकि वहाँ वो बिजनेस चल सके। आप क्या फरमाते हैं? जी यही है, बिल्कुल यही है कि कभी ये होता है ना, ऐसी जगह पे दुकान खोल दी है जी, और ऐसी दुकान खोली है कि जिसकी वहाँ पे ज़रूरत नहीं है जी। ये देखते हुए कि किस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत है उसके हिसाब से दुकान खोलना चाहिए। और अगर इनको ये महसूस हो रहा है कि नहीं कोई ऐसी चीज़ है और बरकत नहीं आ रही है, उसके लिए ये है कि अल्लाह से दुआ करें जी। अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमा रहा है फस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, जी तुम मुझसे मदद मांगो सब्र के ज़रिए। सब्र से मुराद रोज़ा है जी। और नमाज के ज़रिए। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया तो आपने फरमाया कि सब्र से मुराद यहाँ पर रोज़ा है जी। और फिर आप फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर निहायत सख्त मुसीबत, मुश्किल, परेशानी आ जाए तो तुम रोज़ा रखो और रोज़ा रख कर के खुदा की बारगाह में नमाज पढ़ो और उसके बाद दुआ करो, तुम्हारी मुश्किल, तुम्हारी परेशानी दूर होगी। लिहाजा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें। और अगर कोई वजीफ़ा चाहती हैं तो इसके लिए यह है कि सूरह शोरा की 19वीं आयत की हर रोज़ 100 मरतबा तिलावत करें। कोई भी अगर चाहता है ज़िंदगी में बरकत आए, दुकान में बरकत आए, तो सूरह शूरा की आयत नंबर 19 की 100 मरतबा तिलावत करें। बहुत बहुत शुक्रिया होगा। अगला सवाल। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम निसार हुसैन रेड्डी है, मैं लोही गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ। मौलाना से मेरा सवाल ये है कि मेरा जो है हादसे में या फिर मैं पेशाब करता हूँ तो पेशाब करने वाले संजय करने के बाद फिर जो है बैठता होता हूँ तो मेरा पेशाब निकल जाता है, तो इसलिए मेरी नमाज मैं नहीं पढ़ पा रहा। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बार बार मेरे को संजय करना पड़ता है, तो संजय करना है या नमाज हो जाएगी मेरी या नहीं, ये मौलाना से पूछना है। अस्सलाम वालेकुम। इनको ज़्यादा पेशाब गालिबन है, ये बीमारी है इनको, या तो ये तो इलाज करा ही रहे होंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी नमाज के सिलसिले में क्या करें? नमाज के लिए ये हुक्म है कि नमाज पढ़ने से पहले जी जाए इस्तिंजा करें जी। उसके बाद भी अगर आ जा रहा है जी, तो अब यहाँ पर यह है कि कुछ इस तरह से पहने कि पेशाब बाहर न निकले जी, यानी अगर मुसलसल पेशाब आ रहा है तो इसी तरह से वो नमाज पढ़ सकते हैं। एक नमाज हो जाए फिर दूसरी नमाज पढ़ना है तो फिर पाक करें अपने आप को और फिर उसके बाद नमाज पढ़ें। लेकिन ये भी देखिए, मिसाल के तौर पे नमाज ज़ोहर और असर का वक्त है जी, ये ज़वाल से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक है। देखिए अगर इस दरमियान में अगर सिलसिला मुनक़ता होता है तो उसमें नमाज पढ़ लें।
جی ہاں، بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جناب مولانا صاحب اور جاوید بھائی. میں ارشد حسین فاکر ملا کشمیر سے میں بول رہا ہوں. مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کتا اور بلی کسی پرسن کو نجس کریں گے تو ہم کیسے اس کو صاف کریں گے؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے. باقی وسلام. کتے کا حکم الگ ہے، بلی کا الگ ہے. اگر دونوں اگر خشک ہو اور جسم کو یا کپڑے کو خشک اور اگر گیلے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر کتے نے کسی برتن میں چاٹ لیا ہے یا اس کی رال گر گئی ہے یا پسینہ گر گیا ہے یا جو بھی اس طرح سے ہوا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے گیلی مٹی سے مانجھیں اور پھر اس کے بعد آب قلیل سے 2 بار یا 3 مرتبہ اسے غوطہ کریں، پاک کریں. یہ برتن کا حکم ہے. لیکن اگر یوں لگ گیا ہے تو اس کے لیے گیلی مٹی کی ضرورت نہیں کہ ہاتھ میں کتے کی رال لگ گئی یا کتے کا بدن بھیگا ہوا تھا اور ہاتھ میں لگ گیا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ 2 مرتبہ پاک کر لیں، کافی ہے. برتن کے لیے یہ حکم ہے کہ گیلی مٹی سے مانجھیں اور پھر اس کے بعد پاک کریں. یہ کتے کے لیے ہے. اور بلی کے لیے یہ ہے کہ بلی پاک ہے. جب پاک ہے تو اس کی رطوبت بھی یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ بھی پاک ہے اور اس کے لیے کوئی دھونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر لباس پر یہ ہے، اگر لباس پر اس کی رطوبت لگی ہوئی ہے اور گیلی ہے تو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ جب تک خشک نہ ہو، اگر خشک ہو جائے اس کی رطوبت تو نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر خشک نہیں ہے، گیلی ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن دوسرے مراجع کا یہاں پر حکم ہے کہ جس طرح سے بلی کا ایک بال بھی اگر انسان کے جسم پر ہے تو نماز نہیں ہو سکتی ہے. ہمارے دوسرے مراجع کا فتویٰ ہے. لیکن آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر 2-3 بال ہیں، دوسرے مراجع کا ایک بال بھی اگر ہو تو نہیں پڑھ سکتے. لیکن آیت اللہ سیستانی کا یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ جدا ہے کہ اگر 2-3 بال ہیں تو نماز ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو نماز نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے بلی کی رطوبت کے لیے بھی دوسرے مراجع کہتے نہیں، رطوبت نہیں ہونا چاہیے، پاک کریں. لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر گیلی ہے تو نماز نہیں ہو سکتی، لیکن اگر خشک ہو جائے تو نماز ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال. جی السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. میں محمد دہلی سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی میرا ایک سوال ہے، اگر اس کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. سوال یہ ہے جاوید بھائی کہ مجھے پوچھنا تھا کہ جو یہ 15 شعبان ہے کہ کیا یہ بھی شب قدر ہے؟ اور کہیں میں نے سنا ہے کہ 21 شعبان اس کو بھی شب قدر کہتے ہیں. اگر اس کی آپ وضاحت کر سکیں کہ اسی روشنی میں حدیث کی کہ 15 شعبان اور 21 شعبان بھی شب قدر میں ہیں، تو اگر اس کی اگر وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی کی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. یہ غالباً کہنا چاہیں نیمہ شعبان 15 شعبان کی شب، کیا یہ ایکول ٹو لیلۃ القدر ہے یا اس سے کم؟ دیکھیے، جو روایتوں میں آیا ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نیمہ شعبان یعنی شب نیمہ شعبان ہم اہل بیت کے لیے، یہاں پر جو قید ہے ہم اہل بیت کے لیے شب قدر کے برابر ہے، جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شب نیمہ شعبان شب قدر کے برابر ہے. اور یہ بھی ہے کہ شب قدر کے بعد شب نیمہ شعبان افضل رات ہے. شب قدر کے بعد اور 21 جو تاریخ نہیں، 21 نہیں، 21 شعبان میں کوئی روایت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی میری بھانجی اور میری وائف کی بھتیجی ہے، وہ بچی میں نے اڈاپٹ کی تھی. میں نے پوچھنا یہ ہے کہ اس کی والدیت میں اپنے نام کی لکھواؤں یا اس کے اپنے باپ کا جو نام ہے وہ لکھواؤں؟ کائنڈلی یہ مجھے بتا دیں. تھینک یو. اللہ حافظ. ہم کسی کی اولاد کے نام کے آگے اپنی والدیت جبکہ ہم اس کے والد نہیں ہیں لکھوا سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل جائز نہیں ہے. جیسا کہ بھائی نے سوال کیا، انہوں نے گود لیا ہے، بھانجی کو یا بھتیجی کو کسی کو بھی لیں، باپ کی والدیت کو ہٹا نہیں سکتے ہیں، باپ ہی کا نام لکھنا ہوگا. اور یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو گود لیا ہے اسے میراث بھی نہیں ملے گی، کیونکہ جو میراث کا مسئلہ ہے اس کے حساب سے جو ورثہ ہیں انہی تک میراث جائے گی. اور اس کے لیے یہ بھی شریعت میں ہے کہ اگر کسی کو گود لیا ہے تو اس کو بتا دیں، خود اس بچے یا بچی کو بتا دیں حقیقت کیا ہے کہ میں نے تم کو گود لیا ہے، تم میری بیٹی یا بیٹا
نہیں ہو، اور اگر کوئی مشکل پریشانی ہو بتانے میں تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو گواہ بنائے اور بنا کر کے کہیں پہ تحریر کر دے کہ یہ میرا بیٹا یا بیٹی نہیں ہے، شرعی طور پر جو گود لینے والا ہے اس پر یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آغا اگر وہ وراثت تو نہیں ملتی ہے تو اگر بہت محبت ہے تو ہبہ کر دیں زندگی میں اپنے۔ وہ ہبہ کی صورت آتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں ہم جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔